الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس پیغام کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے 2 جمعوں میں قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے تعلق سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، صحیح تجوید کے ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور پھر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ترجموں کے سہارے سے، اور پھر آگے بڑھ کر عربی سیکھ کر جو متن ہے قرآن مجید کا، جو اوریجنل اس کا ٹیکسٹ ہے، نص ہے، وہاں سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر ہم نے بات چیت کی۔ اس حوالے سے دین، اللہ، قرآن مجید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور پھر روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، دین کی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کا ایک خاص نقطہ نظر، ایک خاص رویہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے نا، کافی وقت سے یہ پیدا ہو چکا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر میں آپ کے سامنے کچھ اظہار خیال کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف مسلمان یہ سوچتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے، اور دین اسلام یہ دین سب کے لیے ہے، اور قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے ہدایت کی، وہ سب کے لیے ہے، سب کی کتاب ہے، یہ محض مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین فقط نہیں ہیں، ہے نا، صرف مسلمانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ سارے انسانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور اسی طرح دوسری جو عبادتوں کا میں نے ذکر کیا، مثال کے طور پر ہے نا، روزہ ہے، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ سب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں یونیورسل ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو
اپنے لیے ایکسکلوزیو بھی سمجھتے ہیں، ہے نا، اور اس کے اندر بڑی شان اور بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ ہمارا اس سے مراد یہاں پر مسلم کمیونٹی کا ہے نا، ان کا خدا کوئی اور ہے، ہمارا تو خدا اللہ ہے نا۔ تو اس بات کے اندر بڑا گرو محسوس کرتے ہیں اور تکبر بھی محسوس کرتے ہیں، عظمت محسوس کرتے ہیں، جبکہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جسے ہم عربی میں اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں وہ سب کا ہے نا، مگر یہ اس کے اندر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دین اسلام، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے بھی ہیں، یہ مانتے ہیں کہ سب کے لیے ہے، مگر اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے اور دوسروں کے پاس وہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی معاملہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کرتے ہیں، اور پھر دین اسلام کے تعلق سے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دین کی دیگر چیزوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں کانٹرڈکشن ہے۔ جو چیز ہر ایک کی ہوتی ہے تو پھر کوئی خاص گروپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس کے اوپر کچھ گرو کرے اور الگ اپنے عظمت اور فخر کے لیے جو ہے اس چیز کا ذکر کرے کہ یہ تو ہماری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورج ہے، سب کو روشنی دیتا ہے برابر، ہے نا، ہر ایک کے لیے ہے وہ، بغیر کسی تفریق مذہب اور ملت اور گروہ اور طبقے کے، کاسٹ کے، کسی تفریق کے بغیر، ہے نا، امیر غریب، کالا گورا، کوئی تفریق کے بغیر سورج سب کا ہے، سب کو جو ہے روشنی دے رہا ہے۔ اگر کوئی ایک خاص گروپ یہ گھمنڈ کرنے لگے، یہ فخر کرنے لگے کہ سورج تو ہمارا ہے، تو آپ بتائیے یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ یعنی کامن سینس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو آپ فخر کر رہے ہیں، یہ جو گروہ فخر کر رہا ہے، یہ بیجا فخر ہے۔ بھئی سورج سب کا ہے، آپ جو ہے ہمارا ہے بول کے آپ اس کے اوپر جو ہے فخر کر رہے ہیں، تو یہ حماقت نہیں تو پھر اور کیا ہوگی، ہے نا۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، سب نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی خرابی جب ہوتی ہے سب میں نہیں ہوتی، ہے نا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان دین کے ان تمام چیزوں کو لے کر فخر محسوس کرتے ہیں، ہے نا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا وہ فخر پھر تکبر تک بھی جاتا ہے، صرف ایک گرو تک وہ محدود نہیں رہتا، ہے نا۔ اور یہ جنرل احساس تو بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں، لیکن یہ احساس آپ غور کریں گے کہ وہ لوگ جو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہے نا، جو داعی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ احساس پایا جاتا ہے، اور جب وہ اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو جب پیش کرتے ہیں تو بڑے خصوصی انداز کے اندر پیش کرتے ہیں، ہے نا، ایکسکلوزیو مینر کے اندر وہ پیش کرتے ہیں، گویا کہ ویسی تعلیم جو ان کے پاس ہے وہ کبھی کسی اور کو نہیں دی گئی، ہے نا، وہ جو ان کا خدا ہے وہ کبھی کسی اور کا خدا رہا ہی نہیں، کسی کا خدا ویسا نہیں ہے، بس ان کا خدا ویسا ہے۔ یا پھر انہیں جو دین دیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا، ایسا خاص، ہے نا، لیٹسٹ، اپ ڈیٹڈ، مکمل، پیور دین ان کے پاس ہے، باقی سارے لوگوں کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ، کرپٹڈ، پولیوٹڈ، ہے نا، انکمپلیٹ دین انہیں دیا گیا، اور انہیں دیا گیا لیٹسٹ، اپ ڈیٹڈ، کمپلیٹ۔ اور پھر اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ یہ گرو، فخر اور تکبر میں مبتلا ہیں، ہے نا، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، اور سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی۔ اور قرآن مجید کے تعلق سے ایسی کتاب
جو کبھی کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ محسوس کرتے ہیں نا مسلمان، ایسی عبادات، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو کبھی مطلب کسی کو نہیں دی گئی، ایسی زبردست ہے نا اسپرچولیٹی کو ڈیولپ کرنے والی اور انسانیت جو ہے ہمارے اندر پیدا کر دینے والی وغیرہ وغیرہ۔ میں تفصیل میں جاؤں گا ایک ایک کو، جب ہم لیں گے ٹاپک کو تو اس پر آپ کے سامنے میں بات رکھوں گا۔ مگر یہ فیلنگ ہے نا مسلمانوں میں، ہے نا، اور یہ بہت سارے داعیوں کا وے آف پریزنٹیشن ہے نا، دعوت دینے کا یہ طریقہ بن چکا ہے کہ وہ دین اسلام کو اور یہ تمام چیزوں کو، دین سے متصل یہ جتنی چیزیں ہیں میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ہیں، ہے نا، وہ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں جیسے کہ بس ہے نا یہ انہی کی ملکیت ہے نا، ان کی جاگیرداری ہے اس کے ان تمام چیزوں کے اوپر، اور یہ کسی اور کو کبھی پوری انسانیت کے تاریخ میں کبھی کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ عزیز ساتھیو، یہ دونوں جو مزاج ہیں، ہے نا، جنرل پبلک کا مزاج اپنے آپ میں مطلب وہ خوش فہمی میں اور عظمت میں مبتلا رہنا کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے نا، اور پھر یہ داعیوں کا، یعنی داعی کو میں الگ کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عام لوگوں سے، عام مسلمانوں سے زیادہ مطالعہ ان کا ہوتا ہے نا، زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، قرآن پر اسٹڈی کرتے ہیں، رائٹ، اور پھر اس کو یعنی سمجھ کر اس پر آنے والے اعتراضات، اس کی جوابوں کی تیاری کر کے ہے نا لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو دے آر ویل ریڈ، ہے نا، کافی مطلب ان کا زبردست مطالعہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہے نا اتنا زیادہ قرآن کی اسٹڈی کے باوجود بھی یہ مزاج بہت سارے داعیوں کے اندر آ گیا ہے کہ وہ بڑے ایکسکلوزیو انداز کے اندر دین کو پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ مزاج رکھنا اور کیا یہ انداز پیشکش قرآن کے مطابق ہے نا، یہ دیکھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو، یہ تو میں دین کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں، مگر اگر آپ کوئی بھی چیز کو ایسے طریقے سے پیش کریں گے ہے نا کہ وہ بڑا ایسا ایکسکلوزیو ہے جیسا کسی اور کے پاس نہیں ہے نا، تو پھر آپ یہ غور کریں گے کبھی کبھی امیڈیٹلی بھی یا کبھی کبھی کچھ ریپیٹیشن کے بعد، بار بار اس انداز کو دہرانے کے بعد، کہ لوگوں کے اندر فرکشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو چڑ ہوتی ہے نا، اور پھر لوگ اس پر ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ مثلا کوئی انسان ہے نا اپنے گروپ کے اندر، اپنے فرینڈ سرکل کے اندر ہے نا یوں کہے اگر کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ سب سے اچھے ہیں، ہاں، میرے جو والد صاحب ہیں وہ سب سے اچھے ہیں، سب سے زیادہ اپنی فیملی سے اگر کوئی محبت کرتا ہے میرے والد صاحب ہیں، سب سے اچھا جو خیال رکھتا ہے وہ میرے والد صاحب ہیں، سب سے زبردست طریقے سے جو فیملی کو پرووائڈ کرتا ہے وہ میرے والد صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ تو آپ بتائیے، پہلی بار یہ سننے میں اکثر لوگوں کو اچھا بھی لگے گا، ہے نا، لوگ سوچیں گے ارے بھائی انہوں ذرا زیادہ ہی محبت کرتے اپنے والد صاحب سے، جی، تو قابل تعریف ہے نا، اپریشیٹ کریں گے اس بات کو، ارے بھائی اتنی محبت کرتے۔ عام طور پہ لوگ ہے نا اولاد نہیں کرتی، والد اپنے والد کو جو ہے کم عقل سمجھتی، زیادہ اہمیت نہیں دیتی، انہوں جو بھی بولے ہمارے خلاف بولتے، ہے نا، اس طریقے سے تعلقات اکثر لوگوں کے خراب رہتے، انہوں اتنا محبت کر رہے ہے نا، سوسائٹی میں ذرا کم ہی دیکھنے کو ملتا، تو لوگ اپریشیٹ بھی کر لیں گے، میکسیمم لوگ اپریشیٹ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس موقع پر بھی کسی کو یہ بات بری لگ جائے، جو حساس لوگ ہوں گے ان کو وہ بات بری لگ سکتی ہے فرسٹ ٹائم میں ہی، اور وہ برا لگنے والا پہلو کیا ہے؟ بھائی میرے والد صاحب اچھے ہیں بولو آپ، ہے نا، آپ سب سے اچھے ہیں، کسی کے والد صاحب اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے میرے ہیں بولے تو آپ صرف اتنا بھی کہہ دیں میرے والد صاحب سب سے اچھے ہیں، سب سے میں پھر باقی سب کے بھی تو آ جائیں گے نا، تو بغیر ڈائریکٹلی کہے کہ آپ نے سب کے فادرز کو ڈیگریڈ کیا اور اپنے فادر کو بڑا بتایا، اگر وہ الفاظ آپ نے نہیں بھی کہے کہ بھئی دوسرا کسی کے باپ ایسے اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے میرے باپ ہیں، میرے والد صاحب ہیں، میرے پتا جی، ہے نا،
اور اگر یہی بات کوئی انسان بار بار دہرائے، ہے نا، دوسروں کو انفیریئر سمجھے، دوسروں کے فادرز کو، اور اپنے آپ کو، اپنے فادر کو سب سے سپیریئر وہ سمجھے، اور یہ بولتا رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پھر ہے نا اریٹیشن لوگوں کے اندر پیدا ہوگا، پھر لوگ اپنے اریٹیشن کا اظہار بھی کریں گے، ہے نا، اور یہی ان کا مطلب آبجیکشن رہے گا کہ بھائی آپ یہ بولو کہ آپ کے والد صاحب اچھے ہیں، یہ کیا بات کی سب سے اچھے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے میرے والد صاحب کے بارے میں؟ یعنی سامنے والا تیش میں آئے گا نا، وہ بولے گا بھائی اچھے ہیں، بولو سب سے اچھے ہیں، کیا مطلب ہے نا، ہمارے والد صاحب کچھ بھی نہیں ہے، آپ خواہ کے جو ہے ان کو ڈیگریڈ کر لیتے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی کیا ہے ہمارے والد صاحب کے بارے میں، ہے نا۔ یہ اریٹیشن لوگوں کے اندر پیدا ہوگا، یہ آبجیکٹ کریں گے، ہے نا، لڑنے جھگڑنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد میں اگر یعنی پانی سر پر سے اوپر ہو گیا تو پھر لوگ اور کیا کریں گے، لوگ اس ضد میں آئیں گے کہ نہیں تمہارے والد صاحب سب سے اچھے نہیں ہیں، میرے والد صاحب سب سے اچھے، دیکھو میں بتاتا ہوں، نہیں ہے تمہارے والد صاحب، ہے نا، اتنے سپیریئر نہیں ہے جتنے تم بتا رہے ہیں۔ وہ پھر کچھ غلطیاں بتانے کی بھی کوشش کریں گے اور اپنے والد کو سب سے بڑا بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ خواہ بیٹھے بٹھائے ہے نا زدم زدی لوگوں کے اندر جو ہے اس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے، ہوتی ہے نا، اور کچھ ایسا ہی رویہ افسوس کے ساتھ یہ مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں میں اپنی اصلاح کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ پھر میں قرآن آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، قرآن پیش کروں گا، سیرت سے ایگزامپلز پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ انداز پیشکش یہ اللہ کا سکھایا ہوا، اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، قرآن میں ایسا انداز نہیں اختیار کیا گیا کہیں پر بھی، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے دین اور اس کے تمام ان چیزوں کو کبھی ایسے پیش نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے ہم یعنی ان ایسپیکٹس کو لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مطلب کس طرح سے قرآن مجید میں انہیں پیش کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ خواہ کہ اب ہمارا دین سب سے اچھا ہے نا، سپیریورٹی کمپلیکس کے ساتھ میں جب اسے پیش کر رہے ہیں تو بھی لوگ ضد میں آتے ہیں، اگرچہ کہ وقت لگتا ہے نا، اور اب آپ وہ ریئیکشن لوگوں کے اندر لگاتار دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یور ریلیجن از ناٹ دی موسٹ ایکسکلوسو، ہے نا، سب سے خاص تمہارا کوئی دین نہیں ہے، بلکہ تمہارا دین گھٹیا ہے، ہمارا دھرم ہے، ہمارا دین ہے نا، آور ریلیجن از دا گریٹسٹ۔ یہ ریئیکشن پورے سوسائٹی کے اندر مطلب جگہ جگہ پر آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ ہمارا پیدا کردہ ہے نا، اس کا تجزیہ کریں گے پتہ چلے گا ہمارا پیدا کردہ ہے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اگرچہ کہ بھارت میں انڈیا کے اندر جو حالات ہیں تو اس کی وجہ سے اب وہ مزاج، وہ انداز پیشکش جو ہے تھم گیا ہے، دب گیا ہے، اب پیش نہیں کر رہے، ہے نا۔ مگر آپ دیکھیے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ہے نا، اسٹریٹ دعویٰ کے اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے آپ کو وہی اچھل کے ہے نا اپنے آپ کو سپیریئر بتانا اور دوسرے کو انفیریئر بتانا، ہے نا، اپنی کتاب کی عظمت بلند کرنا اور پھر ان کے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں اس کی عزت گھٹانا، ہے نا، اس کے اندر تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا، کانٹرڈکشنز جو ہے ہائی لائٹ کر کے اچھال کے بتانا، یہ رویہ آپ کو وہیں پر اب اس وقت بھی آپ کو نظر آئے گا۔ جہاں بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے نا، غنیمت ہے نا، اللہ کی طرف سے یہ غنیمت ہے کہ آپ کو کہیں پر بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور لوگ آپ کی دعوت کو، آپ کی بات کو سننے کے لیے ریڈی ہیں۔ تو آپ جب بات پیش کریں گے تو یہ نہیں کہ آپ اپنے منمانی طریقے سے، آپ کو جو طریقہ پسند ہے آپ وہ طریقے سے پیش کریں گے، بلکہ جب دین کی بات ہے تو پھر آپ اسے اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس کو اللہ کے آخری پیغمبر ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اس طریقے سے ہے نا آپ پیش کریں گے۔ تو یہ انداز پیشکش لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ہم سے دور کر دیتا ہے، اریٹیٹ کر دیتا ہے، اوکے، اور بیٹھے بٹھائے اس طریقے پر جب ہم اڑ جاتے ہیں تو پھر لوگ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ کے سامنے یہ بات میں ویسے تو کئی پیرائے سے
ہے نا الگ الگ موقعوں پر الگ الگ عنوانوں کے تحت رکھتا آیا ہوں. بہرحال اس حوالے سے اس پرٹیکولر اورینٹیشن میں ہے نا کچھ باتیں کہ دین کے بارے میں ہم مانیں کہ کس طرح سے ہے نا عمومیت یا خصوصیت ہے نا کس انداز میں مانیں اور پھر کس انداز میں پیش کریں لوگوں کے سامنے, عمومیت کے انداز میں یا خصوصیت کے انداز میں. یہ اس کی اسٹڈی ہے, آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ ہے نا, بات شروع ہم کرتے ہیں رب العالمین سے, اللہ. اوکے, تو آپ کے سامنے یہ میں سوال پہلے رکھ دوں, اس کے بعد پھر قرآن سے ہم جواب دیکھیں گے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد لوگوں کو, قریش کے, سب سے پہلے مکہ کے لوگوں کو جب آپ نے حق کی طرف, سچائی کی طرف, ستیہ کی اور آپ نے دعوت دی ہے نا, ان کو بلایا اور سپریم گاڈ کا تعارف کروایا, تو کیا آپ نے پہلی بار لوگوں کو یہ خبر دی اور بتایا کہ بھائی سپریم گاڈ دراصل اللہ ہے, یا پھر لوگ پہلے سے سپریم گاڈ کو اللہ کہہ کر مانتے تھے, پکارتے تھے؟ اوکے, آپ کی جنرل نالج میں جو بھی جواب ہے نا, یا آپ کی جو اسلام کی اسٹڈی ہے, قرآن کی اسٹڈی ہے, اس کے مطابق جو بھی جواب ہے آپ وہ جواب سوچ لیجئے ہے نا, اور پھر قرآن سے ہم اس کو کراس چیک کریں گے. دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31, ٹھیک ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 31 پڑھ رہا ہوں میں. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے, ٹھیک ہے, یا آپ ان سے پوچھیے, آسک دیم, قل من یرزقکم من السماء والارض, ان سے پوچھیے کہ تمہیں کون آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں, رزق, تمہارے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان اور زمین سے کون تمہیں دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار, اور تمہاری جو سماعت ہے, سننے کی شکتی ہے نا, سننے کی طاقت, اور بینائی, تمہارا ویژن, دیکھنے کی جو طاقت ہے تمہاری, وہ کس کے کنٹرول میں ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور مردار میں سے, مرے ہوئے میں سے زندے کو کون نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور زندے میں سے مردے کو کون نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کس کا حکم چل رہا ہے نا, کس کا حکم جو ہے چل رہا ہے, یہ پوچھئے ہے نا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھئے. یہ سارے سوال ہیں جو پوچھنے کے ہیں. آگے آیت کنٹینیو ہو رہی ہے, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, وہ آپ کو جواب دیں گے. وہ کون ہے؟ وہ مشرکین مکہ ہے نا. یہ آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے ہے تو مشرکین مکہ ہیں یا پھر یہود ہیں, نصارہ ہیں, وہ جواب دیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. سپریم گاڈ کو وہ لوگ پہلے سے ہی اللہ کے نام سے جانتے تھے, پکارتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہیں جانتا بھائی سپریم گاڈ کون ہے نا, کسی کوئی اور ہستی کو جو ہے وہ لوگ سپریم گاڈ جو ہے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک ہے نا انوکھی بات ان کے سامنے جو ہے رکھے, جو وہ زندگی میں پہلے کبھی سنے ہی نہیں تھے, کہ بھئی وہ سب جن کو آپ مان رہے ہیں وہ اللہ, وہ خدا سپریم گاڈ نہیں ہے. سپریم گاڈ دراصل اللہ ہے. نہیں, اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, بلکہ یہ سوال پوچھنے پر ادھر سے خود جواب آیا. انہوں نے خود کہا اللہ. ٹھیک ہے, افلا فقل افلا تتقون, آپس آپ ان سے کہیے اور پوچھئے کہ کیا تم پھر تقوی اختیار نہیں کرو گے, کیا تم اس سے اتنی محبت نہیں کرو گے اس اللہ سے ہے نا, کہ تم اس کی مرضی کی فکر میں ہے نا, اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کی فکر میں جو ہے ڈرو, اور پھونک پھونک کر جو ہے اپنی زندگی گزارو ہے نا, کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے میرے ہاتھوں کہ وہ پروردگار ناراض ہو جائے ہے نا. وہ کون سا پروردگار؟ جو آسمان اور زمین میں سے جو ہے رزق دے رہا ہے نا, جس نے دیکھنے کی, سننے کی جو ہے
شکتیاں جو ہے پردان کی ہیں، طاقتیں دی ہیں، کبھی بھی چاہے وہ چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے. دیکھ نہیں رہے دنیا میں اور لوگوں کو، ہے نا، کوئی ہیئرنگ ڈیفیشنسی ہو گئی، نوائز انڈیوس ہیئرنگ لاس ہو گیا، بہرے ہو گئے، ڈیف ہو گئے، ہے نا، یا پھر ویژن کم ہو گیا، یا پھر ٹوٹلی اندھے بھی ہو گئے. دیکھ رہے ہیں نا وہ لوگ کتنا سفر کرتے ہیں. آپ کو دیا ہے، وہ کبھی بھی لے سکتا ہے. کتنی قدردانی ان نعمتوں کی جو ہے ہونی چاہیے. اور پھر یہ اور آگے ہے نا جتنی باتیں بتائیے کہ مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے، زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے، ہر طرف پوری کائنات کے اندر اسی کا جو ہے حکم چل رہا ہے. کیا اس سے تم ڈرو گے نہیں؟ ہے نا، اس کی محبت میں، اس کی ناراضگی سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو بہرحال یہ جو پوائنٹ اس میں سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دے آلریڈی نیو اللہ، مگر وہ شرک پھر بھی کرتے تھے. یعنی اس کو ماننے کے باوجود اس کے ساتھ انہوں نے وضع کے جو ہے وہ طریقے ایجاد کر لیے تھے، ہے نا، دین کے نام سے، کہ بھائی کعبے کے اندر 360 اور اس سے زیادہ جو ہے بت انہوں نے بٹھا لیے، اور پھر اب وہ انہیں پکار رہے ہیں، ان سے جو ہے منتیں کر رہے ہیں، ان کے آگے نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کی جو ہے پوجائیں کر رہے ہیں، اور پوچھنے پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے دراصل بڑے مقرب بندے ہیں، ہماری دعاؤں کو جو ہے اللہ کے پاس پہنچائیں گے، ہے نا، ہماری باتوں کو منوائیں گے، ہمارے ڈیمانڈز کو اللہ کے پاس، وغیرہ وغیرہ. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. تو اس بات کو سمجھیں کہ لوگ پہلے سے ہی سپریم گاڈ کو اللہ کہہ کر پکارتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا؟ بس یہ توجہ دلائی کہ دیکھو عبادت اسی کی ہوگی، اپاسنا ہے نا، اپاسنا اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی اپاسنا نہیں ہوگی. قانون اسی کا مانا جائے گا، اس کے علاوہ اور کسی کا قانون نہیں مانا جائے گا، ہے نا. جو کوئی ایسا قانون بتائے جو پروردگار کے قانون کے خلاف ہوگا تو پھر وہ نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، بندگی اسی کی جائے گی. پھر اس کے بعد آدر ستکار ہے نا وہ دوسروں کا ہوگا، مگر عبادت کے اندر وہ پروردگار جو ہے اکیلا ہے. یہی بات آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 دن پہلے کا واقعہ، عام الفیل کے نام سے وہ عرب کے اندر مشہور تھا، ہے نا، ہاتھیوں کا سال. ابرہا آیا تھا، ایک بڑا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ جو مکہ ہے اور کعبہ ہے یہ پلگریمیج کے لیے ہولی سائٹ ہے نا، لوگ چونکہ وہاں پر اب دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو پھر بے شمار کیا ہو گیا ہے، یہاں پر تجارت ہوتی ہے نا، مال و دولت کا وہ ایک مرکز جیسے بنا ہوا ہے بیکاز آف دس پلگریمیج. تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ کعبے کو ڈھا دیا جائے گا اور کسی اور جگہ پر ایک زبردست جو ہے عبادت گاہ بنائی جائے گی، ہے نا، اس کے مقام پر، تاکہ پھر لوگوں کو ڈائیورٹ کریں پلگریمیج کے لیے وہاں پر آئیں، یعنی بزنس کے واسطے، پیسے دولت کے واسطے، ہے نا. ابرہا ہاتھی لے کر آیا تھا اپنے لشکر میں، اور عرب میں عام طور پر ہاتھی نہیں ہوتے، ہے نا، یہ 1400 سال سے بھی زیادہ یعنی پرانی یہ بات ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا ہاتھی جیسے مطلب بڑے جانور، تو بڑی دہشت، بڑا عجیب، ہے نا، حیرت انگیز انہیں لگا. اور پھر اتنا بڑا، اتنا طاقتور جانور کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، ہے نا، معروف واقعہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. جب وہ مکے کی سرحد کے اندر داخل ہو رہا تھا تو جو اونٹ وغیرہ تھے تو اس نے وہ اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت عبد المطلب، اس وقت قریش کے سردار حضرت عبد المطلب تھے، پروفیٹ محمد کے دادا. ابرہا نے اپنے قبضے میں لے لیے. حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ ابرہا کے پاس گئے، ہے نا. اب ایک جگہ کا رولر ہے، دوسرے رولر کے آگے جو ہے اب آمنا سامنا ہوا. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ تمہارے قبضے میں ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس دے دو. ابرہا کو حیرت ہوئی، میں تمہارے جو ہے اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے آیا، تم اس کو چھوڑ دینے کی ریکویسٹ کرنے کے بجائے یہ کیا تم اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یعنی اتنا چیپ بات ہے نا یہ، کیا چند اونٹ تم اونٹ مانگ رہے ہو، اور جو ہے اللہ کے گھر کے بارے میں جو ہے تم کوئی سوال نہیں کر رہے، کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے، ہے نا. حضرت عبد المطلب کا جواب کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب کا جواب یہ تھا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، لہٰذا میں ان کے تعلق سے تم سے سوال کر رہا ہوں. وہ گھر جس پروردگار کا ہے
وہ پروردگار خود اس اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، ہے نا. اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. دیور ویری کلیئر، ہے نا. اگرچہ کہ اس کو جاننے کے باوجود لوگ شرک کر رہے تھے، مگر اسے جانتے تھے بھائی، ہے نا. تو یہ جو اب ہم پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں، ہے نا. اور پھر اب اللہ جو ہے وہ عربی زبان کا، آپ اور پیچھے جائیں گے تو ارامیک اور ہیبرو کے اندر ایلی، ہے نا، الوہم، الہی، اعلیٰ، ابھی بھی یعنی آپ اس کے بھی وہ دیکھیں گے، ہے نا. آپ کوئی بھی گوگل ٹرانسلیٹ پہ اس پہ آپ جائیے، ہے نا، آپ سرچ کریے، آپ کو پتہ چلے گا ارامیک کے اندر جو ہے اللہ کو کیا بولتے ہیں، گاڈ کو کیا بولتے ہیں، اللہ بولتے ہیں. اب ہم اللہ بول کے بولیں گے، وہ اللہ بولتے ہیں، وہی نام ہے، ذرا سا پروننسیشن کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ پہلے سے جانتے ہیں بھائی. ایسے انداز کے اندر پیش کرنا جیسے کہ مطلب کوئی جانتا ہی نہیں اور اس پروردگار کا کوئی نام جو ہے انہیں پتہ ہی نہیں. جب ہم بھارت میں آ جاتے ہیں، ہندوستان میں آ جاتے ہیں، تو بھائی سپریم گاڈ کو یہاں پر کتنے خوبصورت ناموں سے جو ہے آلریڈی پکارا جاتا ہے، لوگ واقف ہیں. اور بالکل جیسے وہاں پر بعض لوگ، ہے نا، اس دور میں تو بہت سارے لوگ، آج سے 1400 سال پہلے قریش مکہ کے جو رہنے والے بہت سارے لوگ شرک کر رہے تھے. بہت چند ایک مطلب گنتی کے کچھ لوگ تھے جو حنفا کہلاتے تھے، ہے نا، ایک اللہ کی بندگی پوری یکسوئی کے ساتھ میں وہ کرتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے. تو تھے اس وقت بھی ویسے لوگ تھے، ہے نا. ویسے ہی آپ کو یہاں پر بھی، یہاں تو اور بہت بڑی تعداد ہے آپ کو ایسے لوگوں کی ملے گی، دے آلریڈی نو دا سپریم گاڈ. ہاں، ان کی زبان چونکہ عربی نہیں ہے تو پھر وہ عربی میں اللہ کو اللہ کہہ کر نہیں پکارتے سپریم گاڈ کو. وہ پرمیشور کہتے ہیں، وہ سرویشورا کہتے ہیں، وہ سرشٹی کرتا کہتے ہیں، وہ آدی شکتی کہتے ہیں، تریلوک پتی کہتے ہیں. کتنے بہترین خوبصورت سنسکرت کے نام ہیں. ایک ایک نام اٹھائیے، اس کا میننگ دیکھیے کیا زبردست میننگ ہے. اور آپ کو اس کے مقابلے کے یعنی عربی کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے. سرشٹی کرتا، دا کریٹر، الخالق، ہے نا. یہ ایسا کوئی مطلب نہیں ہے معاملہ کہ بھائی وہ سپریم گاڈ کو بالکل پہچانتے ہی نہیں. اب آپ آ گئے ہیں، اب آپ جو ہے بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ جس کسی کو مانتے وہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہے. اور ایسا پیش کر کے بھی، ایسا جب پیش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ پچھلے 2 خطبوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئرلی کہا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر ان کے قوم کی زبان میں بات کرنے والا بنا کر، ہے نا. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، کلیئرلی سمجھ میں آئے، بین ہو جائے، ہے نا. تو پھر ہماری ہندو قوم، ہے نا، ہماری بھارتیہ جاتی کے جتنے لوگ ہیں، ان کی مدر ٹنگ عربی نہیں ہے، ان کی الگ الگ زبانیں ہیں، ہے نا. ایک ہماری راشٹری بھاشا ہے ہندی، اور پھر اب اس کے بعد پورے ہر اسٹیٹ کی آپ دیکھیں گے میکسیمم ان کی اپنی ریجنل لینگویجز ہیں. تو ان کی اپنی زبان میں ہمیں دیکھنا چاہیے تھا نا کہ وہ سپریم گاڈ کو کس نام سے پکارتے ہیں، واقف ہیں. ہاں، توجہ نہیں دیتے ہوں گے، اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہوں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوں گے. وہ تو آپ آگے تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا نا. اور تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بھئی خالص اس ایک پرمیشور کی اپاسنا کرنے والے پھر لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے. تو یہ خدا کو اس طرح سے پیش کرنا کہ اب آپ سوچیں کہ ہمارے اس انداز پیشکش کی وجہ سے وہ جو یونیورسل گاڈ ہے اسے لوگ مسلمان کمیونٹی کا خدا سمجھنے لگے ہیں. یعنی عظیم الشان پوری کائنات کے مالک کو وہ مسلمانوں کا خدا سمجھنے لگے ہیں. ان کے وہ سمجھنے کے پیچھے ریزن کون ہے، وجہ کون بنتا ہے؟ ہم بنتے ہیں. یہ ہم نے اس طرح سے پیش کیا ہے نا. کہا کہ نہیں، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پرانی بات ہے، تقریباً 6-7 سال پرانی بات ہے، دلی کے اندر. کہا انہوں نے کہ میں 9 سال سے جو ہے دعوت کا کام کر رہا ہوں، اور میں نے کئی لوگوں کو سمجھا دیا کہ پرمیشور سے زیادہ بڑا خدا جو ہے اللہ ہے. ارے یعنی یہ بحث ہو رہی ہے ان کی کہ پرمیشور سب سے بڑا خدا نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا خدا ہے. اتنی بیسک انڈرسٹینڈنگ زبان کی جو ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے.
اور سب زبانیں اللہ کی ہے، ہر زبان میں اللہ کا نام ہے نا، خوبصورت اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور ہر نام سے اللہ کو پکارنے کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ چکا ہوں، ہے نا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، بتا دیجئے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے باقی، ہے نا، آپ بتا دیجئے، قل ادعوا اللہ، تم اللہ کہہ کے پکارو، او ادعوا الرحمن، رحمان کہہ کے پکارو اسے، ایما تدعو، تم چاہے جن جن ناموں سے چاہو پکارو، اجازت ہے، اللہ دے رہا ہے۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں، سارے بہترین نام اسی کے ہیں، اور کتنے آدر کے ساتھ میں، کتنے سمان کے ساتھ میں، کتنی بھکتی کے ساتھ میں لوگ پرمیشور کو پکار رہے ہیں، ہے نا، اس کے الگ الگ ناموں میں۔ وہ ایک طرف ہم نے کنسیڈر نہیں کیا قرآن کے خلاف، یہ قرآن کے خلاف ہے، ان کی لینگویج میں وہ سپریم گاڈ کو کس نام سے پکار رہے ہیں یہ جاننے کی تک زحمت اکثر نے نہیں کی، اور اب فورن لینگویج کے اندر ان کے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں ایسا جیسا کہ بس انوکھا، بھائی ہمارا خدا ہے دیکھو سب سے بڑا، ہے نا۔ یہ پھر وہ فرکشن پیدا کرنے کا رویہ ہے لوگوں کے اندر۔ کیا ہوگا، شروع میں یہی ہوا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، لوگوں نے مسکرا کے، ہے نا، کوئی بھی پروگرام میں آئے مسکرا کر بیٹھا، کتنی بردباری کی بات ہے یہ، اگرچہ کہ ان کے دلوں کو کتنا ٹھیس پہنچانے والی باتیں اس انداز میں کر رہے ہیں، مگر مسکرا کر، ہے نا، پروگرام کے بعد میں ملتے ہیں، بولتے ہیں بڑا اچھا پروگرام تھا، پھر جب آپ کر رہے ہیں آئندہ بھی بلائیے، حالانکہ ان کو ہرٹ کرنے کی جو ہے باتیں کی، وہ بھی ان کے پاس بھی سپریم گاڈ، وہ ایک ہی گاڈ ہے نا بھائی، وہ جو سپریم گاڈ ہے وہ ایک ہی ہے، اسے بس الگ الگ ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھنے والے لوگ پھر بھی مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بڑی اچھی بات بولے، آپ یہ بات پوری دنیا تک جانی چاہیے، ہے نا، اور ہم خوشیوں سے جو ہے پھولے نہیں سماج رہے ہیں، دیکھو کتنا اپریشیٹ کر کے نان مسلمس کو بھی پسند آیا ہمارا پروگرام۔ اللہ تعالیٰ، یہ ایک آیت ہے، اس طرح سے آپ دیکھیں گے بے شمار، ہے نا، وہ لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اب سنت کیا ہوئی؟ سنت ایک تو زبان کی ہے کہ لوگوں کی جو زبان ہے اس زبان میں ان سے بات کیا جائے، ہر بات ان کو اسی زبان میں جو ہے پیش کی جائے، اور پھر وہ جس نام سے سپریم گاڈ کو پکارتے ہیں اسی نام سے ہم خدا کا ذکر جو ہے ان کے سامنے کریں، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ، عرب کے لوگ اس سپریم گاڈ کو جس نام سے پہلے سے پکارتے آئے ہیں اسی نام سے کنٹینیو کر کے ان کے سامنے خدا کا یعنی حقیقی جو تعارف تھا، جو کچھ ان سے جو باتیں مس ہو رہی تھی ان کے سامنے پیش کی۔ تو سنت یہ رہے گی، سنت یہ ہوگی کہ ہم جہاں کہیں بھی دنیا میں پیدا ہوں، ہے نا، وہاں پر لوگ سپریم گاڈ کو جس نام سے پکارتے ہیں اسی نام سے ہم بھی، ہے نا، اس خدا کو پکارے اور اس کا انٹروڈکشن کرائیں۔ اور جو کچھ لوگوں نے اپنے تصورات میں، اپنے عقائد کے اندر جو بھی گڑبڑ کر رکھی ہے نا، خدا کو مانتے بھی ہیں لیکن ساتھ میں، ہے نا، اپنی منمانی زندگی، اس کے آدیش کا پالن نہیں کرنا، اس کے ساتھ لوگ دوسروں کو شریک کرنا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ ہے نا رانگ، کئی غلط تصور میں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ہے نا۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مسلمان اکثریت اس طرح سے پڑھتی ہے گویا کہ یہ گناہ کرنے کا لائسنس ہے، جبکہ یہ پڑھنے سے وہ پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ بھائی دوسرے تو پھر بھی نہیں پڑھنے والے گناہ میں بھی وہ کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے نا۔ تو وہ ایسا ہونے کے بجائے الٹا کر لے کے بیٹھے ہوئے اور اپنے بارے میں یہ تصور کہ بھائی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہے نا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اپنے آپ کو اللہ کے چہتے لے، لاڈ لے، ہے نا، پسندیدہ سلیکٹڈ پیپل سمجھ کے جو ہے بیٹھے ہوئے کہ بھائی جو چاہے منمانی زندگی گزار سکتے، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر رد کیا ہے ان کی اس غلط بات کو، ہم نہیں جائیں گے جہنم میں، گئے بھی تو چند دن، ہے نا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے اس بات کو، یہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیے ان سے، کیا تم نے اس طرح کا کوئی وعدہ، ہے نا، کوئی پرومس لے لی ہے اللہ سے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اب مجبور ہو گیا، وہ بیچارہ، ہے نا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کر کے پھنس گیا ہے۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
یا پھر تم جانتے ہو، تم یہ وہ کہہ رہے ہو ہے نا اللہ کے تعلق سے جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح سے آگے بتایا کہ جو کوئی گناہ کرے گا اور اس کے گناہ ہے نا اس کا احاطہ کر لیں گے، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ بھی رہیں گے. یہ خدا کے تعارف کے حوالے سے ٹھیک ہے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور بھی چیزیں ہیں دین کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وہی ہے، قرآن مجید ہے، دین اسلام ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، اور پھر ہے نا روزہ، نماز، زکوٰۃ، اس طرح کی مطلب اور مثالیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ انداز پیشکش کو ہم سدھار لیں. ٹھیک ہے. عمومیت یا خصوصیت، یہ ٹائٹل اپنے ذہن میں رکھیں. خصوصیت کا مزاج اگر ہے اور خصوصیت کا انداز پیشکش اگر ہے تو اس کی یہ اسٹڈی ہے کہ بھئی اللہ نے ایسے نہیں کیا ہے نا، عمومیت کے ساتھ میں پیش کیا ہے، ہم بھی ویسے ہی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو پہچان کر سدھارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.